اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ اور سورہ حامیم سجدہ کا 5واں درس آیت نمبر 26 سے لے کے 32 تک اس وقت تلاوت کی. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں، کافروں اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہوگا. پھر ان کو ان کے جرائم کے اعتبار سے مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. جب محاسبہ اعمال کی منزل آئے گی تو خود انہی کے اعضاء ان پر بطور گواہ پیش کیے جائیں گے. وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو جواب دیں گے کہ ہمیں اس مالک الملک نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. اب آج کی آیات میں بھی انہی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے. اس درس میں قرآن کریم کی تلاوت پر کفار کے رد عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جزائے عمل کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر لوگ کہنے لگے کہ اس قرآن پاک پر کان نہ دھرو، یعنی اس کو سننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ والغوا فیہ، اس کی تلاوت کے دوران شور برپا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو وحی الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ وہ نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے. ان کا خیال تھا کہ لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو ہم اس کی بات مان بھی لیتے، وگرنہ ہم اپنی ہی برادری کے ایک شخص کو کیسے رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے. تو اسی بنا پر کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن پاک بنا کر پیش کر رہا ہے یہ اس کا من گڑت ہے، لہٰذا نہ تو خود اس کو سنو، اور اگر کوئی دوسرا آدمی سننا چاہے تو درمیان میں شور برپا کر دو تاکہ نہ کسی کے پلے کچھ پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو کر کہنے لگے کہ یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں باندھ سکو گے، ورنہ یہ ہم سب کو بہا کر لے جائے گا. دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن پاک سننے والوں پر یہ لوگ حملہ آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن پاک کو نہ سن سکیں. یہ تھی کفار کی تدبیر جس کے ذریعے وہ قرآن پاک کے مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے. حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت کی بات تھی، کیونکہ کلام الہی کو اس بے ہدہ طریقے سے روکنا ممکن نہیں تھا. قرآن پاک کا مقابلہ تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جا سکتا تھا جو ان کے پاس نہیں تھی. قرآن پاک کے مشن کا مقابلہ اس سے بہتر پروگرام اور بہتر تعلیم پیش کر کے کیا جا سکتا تھا، مگر کافروں کے پاس نہ کوئی ایسا نظام تھا، نہ کوئی ایسی تعلیم تھی، لہٰذا انہوں نے وہی کام کیا جو اکثر جہل کرتے تھے اور قرآن پاک کو سننے والوں پر حملہ آور ہونے لگے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے کافروں نے بھی یہی حربہ استعمال کیا تھا. جب وہ آپ کی کسی دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہ دے سکے تو کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم، اس شخص کو زندہ جلا دو کہ تم اپنے معبودوں کی اسی طریقے سے مدد کر سکتے ہو، وگرنہ دلائل کے اعتبار سے یہ شخص تمہیں ناکام بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا. تو آداب قرآن پاک کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو
اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کے سماعت کے بجائے شور پیدا کرنا یہ سخت بےہودہ بات ہے۔ ہماری جدید معاشرے میں یہ قباحت پیدا ہو گئی ہے، ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے بلکہ بالغو فی کی زد میں بھی آتی ہے، مگر ہم لوگ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب قرآن پاک بیان ہو رہا ہو تو اس وقت یا تو اس کو غور سے سننا چاہیے ورنہ ٹیلی ویژن وغیرہ کو بند کر دیا جائے تاکہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو۔ مکے کے کافر بھی یہی شور و غل کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ فرمایا جو لوگ قرآنی پروگرام میں شور و غل کے ذریعے دخل اندازی کی کوشش کریں گے تو فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ایسے کافروں کو سخت سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پاک کو غور سے سنتے، اس کی نصیحت پر عمل کر کے ایمان اور توحید کو اختیار کرتے، مگر انہوں نے نہ خود اس کو سنا اور نہ دوسروں کو سننے دیا، لہذا ان کی بدعمالی کا بدلہ بھی برا ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کے لیے دوزخ کی آگ ہی بدلہ ہے جو ان کو مل کر رہے گا۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں جلتے رہیں گے اور یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس جرم کا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی توحید، نبی کی نبوت، اس کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، جنت، دوزخ، حشر، نشر اور وقوع قیامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر جب یہ کافر لوگ عذاب الہی کے مستوجب بن جائیں گے تو رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کے شیوہ اختیار کیا، یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا انکار کیا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور جو جنوں اور انسانوں دونوں انواع میں سے ہیں، دنیا میں یہ متبوعین ہیں، سبز باغ دکھاتے رہے اور ہمیں سفارش کے ذریعے آخرت کی کامیابی کی نوید سناتے رہے، آج یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ذرا ان کو ہمیں دکھا تو دے کہ ہم ان سے کچھ سوال اور جواب بھی کر لیں۔ اے اللہ اگر آج یہ لوگ ہمارے سامنے آ جائیں، نجعلہما تحت اقدامنا، تو ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونت ڈالیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ پست اور ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اس وقت تابعین اپنے متبوعین سے سخت بیزار ہوں گے اور چاہیں گے کہ انہیں ان کی غلط کارکردگی کی فوری سزا ملے۔ سورۃ صاد کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بالکل سچی بات ہے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تابع اور متبوع دونوں جہنم میں جاؤ، کیونکہ تم خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، لہذا تم کو دگنی سزا دی جائے گی۔ بہرحال فرمایا کہ متبوعین کے خلاف خود ان کے تابعین جو ہے نا وہ استغاثہ پیش کریں گے۔ فرمایا کفار اور مشرکین کے برخلاف ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مستقیم بھی رہے، پکے بھی رہے۔ استقامت کی تشریح میں امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ استقامت قول اور فعل دونوں سے ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال رہے اور کسی دوسرے الہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔
اللہ کی توحید میں شک شبہ یا شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان اور توحید اور سنت کے راستے پر قائم رہیں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر پھسلنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو، یہی استقامت ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کو ماننا، ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور فرائض کو ادا کرنا استقامت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے کچھ جامع معنی نصیحت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اقرار کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، پھر اس پر مستقیم رہو، یعنی ڈٹ جاؤ اور تمام فرائض حسب استطاعت ادا کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہو، اور یہ صرف وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو تجرباتی ہوں گے یا ظنی ہوں گے۔ علمی لحاظ سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا دوسرا ذریعہ عمل صالح ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض کامل آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔ علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم معرفت الہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات اور نیکی کو پہچاننا، پھر اس پر عمل کرنا معرفت الہی ہے۔ جس شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگی وہ بلا شبہ مستقیم ہے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطلب الاستقامت، یعنی استقامت کو تلاش کرو۔ کسی کو پرکھنا ہو تو اس کی کرامتیں نہ ڈھونڈتے پھرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے ایمان اور نیکی کا کیا مرتبہ ہے۔ کیا یہ شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا ڈاما ڈول پھر رہا ہے؟ یاد رکھو استقامت کرامت سے بلند تر چیز ہے۔ فرمایا جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت حاصل کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نزول سے متعلق مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مستقیم آدمی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، ایسے شخص سے پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے، یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں تسلی دیتے ہیں اور اسے اچھے انجام کی بشارت سناتے ہیں، اور پھر جب مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے گھبراؤ نہیں، تم اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری وقت کے لیے ملک الموت کے ساتھ مزید 18 فرشتے ہوتے ہیں جو مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، نیک بندے کو، جبکہ غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیکی، ایمان، توحید، تقوی اور طہارت والے لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے القائے خیر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کی طبیعتوں میں نیکی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو الحمدللہ کہو، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو اور سمجھ لو کہ اللہ کے فرشتوں نے تمہیں نیکی کی تلقین کی، اور اگر دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو
تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا اثر ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، آخرت میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تسلی دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے، یعنی تمہاری ہر اچھی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں بری خواہش تو پیدا ہوگی نہیں، لہٰذا ہر خواہش اچھی خواہش ہوگی جس کو پورا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز میسر ہوگی جس کو تم طلب کرو گے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کرے گا اور تمہیں منمانی مراد ملے گی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں نزلا من غفور الرحیم، بہت بخشش کرنے والے اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ کی میزبانی بہت بڑی عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جائے۔ انسان ذرا سا غور کرے تو جان لے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ ایک کمزور انسان عظیم پروردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرم الضیف، کہ اپنے مہمان کی عزت کرو۔ تو جو آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ ان کی کتنی عزت کرے گا، اور یہ کس قدر شرف کی بات ہوگی۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔